बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 अक्टूबर 2021 और दिन है जुमातुल मुबारक का। आज से पूरे 16 साल पहले 2005 को 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। हौलनाक ज़लज़ला, लर्ज़ा खेज़ और क़यामत खेज़ किस्म का ज़लज़ला, जिससे पाकिस्तान में एक क़यामत बर्पा हो गई थी। ये ज़लज़ला सुबह 8:55 पर आया, लेकिन फ़ौरी तौर पर इसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सका। जो टीवी चैनल्स पर ख़बरें चलीं, उनमें कहा गया कि ज़लज़ला आया है और उसका मरकज़ हज़ारा में है। मारगला टावर इस्लामाबाद में उसका एक हिस्सा गिर गया है, उसमें कुछ हलाकतें हुई हैं। इसके बाद ख़बरें आती गई और तबाही का पता चलता गया कि आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान पर एक इंतहाई ज़्यादा तबाही का सिलसिला था। आज़ाद कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और कई दूसरे शहर बुरी तरह से मुतासर हुए। बालाकोट भी इनमें शामिल था। कई बस्तियां, छोटी बड़ी बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। हलाकतों की इतलात आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 100 से बढ़कर 200, उससे बढ़कर 1000, 2000, 3000 और फिर काफ़ी दिनों के बाद ये सिलसिला 86,000 तक जाकर ख़त्म हुआ। जो अदाद शुमार सामने आए, उनके मुताबिक 86,000 लोग इस खौफनाक ज़लज़ले में, अंदोहनाक ज़लज़ले में जाँ बहक हो गए। 86,000 वो लोग हैं जिनका पता चल गया। इनमें ऐसे भी होंगे जिनका आज तक पता नहीं चल सका। हो सकता है कि ये तादाद 1 लाख तक हो या 1 लाख से कुछ ज़्यादा हो। बेघर होने वालों की तादाद 28 लाख थी। सबसे ज़्यादा नुकसान मुज़फ़्फ़राबाद में हुआ था। दीगर शहर भी इसी तरह से मुतासर हुए थे। तबाही की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कच्चे मकानात थे जो गारे और पत्थरों से मिलाकर बनाए गए थे। वो मकानात एक झटका भी न सह सके। जैसे ही 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, ऐसे मकानात सबसे पहले सफ़ाए हस्ती से मिट गए, ज़मीन के साथ ज़मीन हो गए और इनके मकीन ऊपर अल्लाह ताला के पास चले गए, जिनकी तादाद मैंने बताया कि 86,000 थी। उस ज़लज़ले के असरात अभी तक भी महसूस किए जा रहे हैं। बहुत सी इमदादी टीमें वहाँ पे गई, बहुत कुछ उन लोगों के लिए किया गया। पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर भी उनकी मदद की गई, हुकूमत उसमें जुटी रही। इसके अलावा पूरी दुनिया से इमदादी टीमें आईं, उनकी तरफ से उन लोगों की मदद की गई, उनकी बहाली की कोशिश की गई। कई लोग अपने घरों को वापस चले गए और नए सिरे से घर तामीर करने लगे। उनमें वो जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग वहाँ से जिस तरीके से बेघर हुए थे, उस तरीके से उनकी बहाली नहीं हो सकी। उन दिनों पूरी दुनिया से मेडिकल की टीमें भी आई थीं, दीगर इमदादी सामान भी आया था। कुछ लोगों की तरफ से जो वहाँ इमदाद के ज़िम्मेदार थे, उनकी तरफ से खौफ खुदा ना होने के मुज़ाहरे भी सामने आए। बाज़ारों में, मार्केटों में उनके लिए, ज़लज़लगान के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो सामान आया था, वो बाज़ारों में, मार्केटों में बिकता हुआ नज़र आया। ऐसे बेहिस किस्म के लोग थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से हमें बचाया और काफ़ी हद तक उन लोगों की बहाली हो चुकी है। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं वो मुतासरीन आपको नज़र आ जाएंगे जिनका कुछ नहीं बन सका था। आज 16 साल के बाद हम आगे चलते हैं। उस तबाही का कोई मदावा तदारक उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन एक बात ज़रूर हुई है कि जिस तरह से पहले गारे और पत्थरों से मकानात बनते थे और वो एक झटका भी न सह सके, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, पत्थरों के साथ पत्थर हो गए और उनके मकीन बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़ों समेत सफ़ा हस्ती से मिट गए। ज़मीन से आसमान की तरफ चले गए, मौत की लकीर पार कर गए। हुआ ऐसे ये कि उसके बाद जितनी वहाँ पे इमारतें बन रही हैं, बड़ी इमारतें हैं या छोटी इमारतें हैं, उनमें ये ख्याल रखा जा रहा है
کہ خدا نہ خواستہ پھر زلزلہ آ سکتا ہے اور تباہی سے کس طرح بچنا ہے یا کس طرح سے تباہی کو کم از کم سطح پر رکھنا ہے۔ ناظرین، آج سے 16 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد آفٹر شاکس بھی ہمیں نظر آتے رہے، لیکن پورے 16 سال کے بعد آج پھر بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے جس نے پورے بلوچستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کوئٹہ سے بھی قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن، زیارت اور اس طرح کے دیگر شہر اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ لورا لائی اور ہرنائی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہرنائی اس کا مرکز تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ 22 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں اس زلزلے کے مرکز ہرنائی کے ارد گرد ہوئی ہیں، اور وہی وجہ یہاں پہ بھی سامنے آئی ہے کہ سب سے زیادہ کچے مکانات گرے ہیں اور اپنے مکینوں پر گرے ہیں۔ وہی کچے مکانات جیسے آزاد کشمیر میں تھے، خیبر پیکے میں تھے، جو گارے اور پتھروں سے بنائے گئے تھے، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ایسے مکانات تھے جو ایک جھٹکا نہ سہ سکے۔ 2005 میں زلزلہ 7.6 شدت کا آیا تھا، لیکن بلوچستان میں جو زلزلہ آیا وہ 5.9 شدت کا ہے، یعنی تقریباً 6 کے قریب تری، یعنی 6 شدت کے قریب۔ جس طریقے سے کشمیر کے علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی کوئٹہ، سبی اور دیگر علاقوں میں جن شہروں کے ہم نے نام لیے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، فوری طور پر وہاں فوج بھی چلی گئی ہے، امدادی کارکن بھی پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اطمینان والی بات یہ ہے، قدر اطمینان والی بات یہ ہے کہ ہلاکتیں بہت کم ہوئی ہیں۔ 22 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ بے گھر ہونے والوں کی تعداد تقریباً ہزاروں میں ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سنبھالنا قطعی طور پر ناممکن نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، مخیر لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، امدادی ٹیمیں بھی پہنچ گئی ہیں۔ زلزلہ ناظرین ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، 2 سال پہلے نہیں بتایا جا سکتا۔ جب زلزلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ سینکڑوں پر اس کا دورانیہ محیط ہوتا ہے، لیکن اس کی تباہی کا کوئی انت نہیں ہوتا، کوئی انتہا نہیں ہوتی، بدترین تباہی پھیلا کر چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی بن چکی ہے۔ جیسے ہی کہ ایسی آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے، فوری طور پر متحرک ہو جاتی ہے، اور وہ اتھارٹی بھی بلوچستان میں پہنچ گئی ہے۔ یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسے مکانات کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے جو کل بربادی کا سامان پیدا کریں، جن سے تباہی مزید زیادہ ہو جائے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق کشمیر والے زلزلے میں موجود ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے تباہی ہوئی، اور یہ بھی ہمیں سبق وہاں سے ملا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے بحال کرنا ہے، امدادی کارروائیاں کس طریقے سے کرنی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی سیلاب آئے، اسی صورتحال کو مد نظر رکھا گیا، وہی سبق سامنے تھا۔ بلوچستان میں بھی جس طریقے سے زلزلہ آیا ہے اور گزشتہ سالوں میں جس طریقے سے سیلاب آیا تھا، فوری طور پر کارروائیاں کی گئیں اور ان لوگوں کو بحال کیا گیا، ان کی مدد کی گئی، ان کے گھر اسی طرح سے بسا دیے گئے۔ میں پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ایسے مکانات وہ کسی گاؤں میں ہوں، بستی میں ہوں، بڑے شہروں میں ہوں، اس صورتحال کو یقینی بنانا ہے کہ وہ اس طریقے کے بنائے جائیں کہ سیلابوں سے محفوظ رہیں، خصوصی طور پر زلزلوں سے محفوظ رہیں۔ آج ہم جب 2005 کے زلزلے کی 16ویں برسی منا رہے ہیں، اسی موقع پر ہمیں ایک اور زلزلے کا سامنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پوری قوم نے وہاں پہ متاثر ہونے والے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہی جذبہ ہمارے اندر موجود رہے، ہم ایک قوم بن جائیں تو بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑے مسئلے، بڑے سے بڑے مصائب کے ساتھ بڑی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں
ایسی آزمائشوں سے، ایسے امتحانوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔